پی ٹی آئی پاکستان کی یگانگت کی علم بردار جماعت ہے. پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچگانہ ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس کا خیال ہے کہ اس جماعت کو جس پہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہے اس کو برا کہہ کر آپ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے. یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے. ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے. اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے. تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے. ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے. جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو. ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں. اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں. دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں. دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا. آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے. بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی، میں سمجھتا ہوں، بحالی کی جانب لے کر جانا ہے. یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو. یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے. جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے. فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے. ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے. ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے. ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی. اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے. تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے. پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے. پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے. وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوف زدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر گھر جو ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی. تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے. ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے. بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا. اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اسی لیے ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کا اگری کیا کہ ہم لوگ رات کے تک میٹنگ چلتی رہی کہ ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے.
بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا اور بھجوایا اور واٹس ایپ کیا، اور وہ اسی وجہ سے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پبلسائز بھی ہوا ہے کہ آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہو سکتی تھی اور وہ نہیں ہونے دی. اور میرے یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، باقی شبلی فراز صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ہم لوگ کئی بار وہاں پہ گئے ملنے کے لیے، کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ گئے پر نہیں ملنے دیا. انہوں نے کہا جی ہماری نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ آپ کو نہیں ملنے دیتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں. خدا را آپ نے یا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے یا مشاورت میں کہتا ہوں کرنی ہے، ڈیسیجن میکنگ تو ہے نہیں ہے، یہاں پہ تو بریفنگ دینی تھی، یا آپ نے بریفنگ دینی ہے اور اتنے ایک اہم ایشو پہ دینی ہے، تو اچانک جب آپ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر کو، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے، تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ لہٰذا میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ادارے یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں؟ سو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں لیا. کل پارلیمانی پارٹی کا طویل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جائیں گے، ہم شرکت کریں گے اور فلاں باتیں ہم جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. تو کیا اس وقت آپ کو عمران خان صاحب کی یاد نہیں آ رہی تھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب آج جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے، تو کیا اگر آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان سے شاید نہیں ولیم سے ملاقات نہیں کروائی گئی، تو کیا عمران خان ان کا لیڈر نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل درست بات ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ آپ مجھ سے جب ساتھیوں نے پوچھا بھی، میں نے ان کو بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خط بھی لکھوں گا جو میں نے لکھ دیا تھا، اور ہمارے چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب نے بھی اسپیکر کو اور باقی لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ سامنے آپ کے آ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے علی امین خان صاحب کی، بیرسٹر صاحب بھی بات کریں گے. علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں. یہی بات ہے. چیف ایگزیکٹو کا وہاں ہونا انڈورسمنٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی طرف؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک اکائی جو ہے وفاق کی، اس کے سربراہ ہیں، وہ وہاں اس حیثیت میں جائیں گے، پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ بتائیے مریم صاحب کہ اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے، اگرچہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی تو پارلیمان پورے کی نمائندگی ہوتی ہے، جو مخصوص لوگ ہیں، اتنا بڑا موقع مل رہا ہے، آپ اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹکا خان صاحب بڑا اچھا سوال ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو آخری میں نے بات کی تھی کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، کاروباری آرگنائزیشن، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو باڈی ساری سٹرکچر ہوتی ہے، اس سربراہ کو اپنے جو باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع ہی آپ نہ دیں تو کیا وہ آرگنائزیشن، وہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی افیکٹو ہوگی؟ یہاں پہ تو ہمیں اپنی میں سے، اپنی انا سے بڑھ کے بات کرنی ہے. یا آپ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دے رہے ہیں تو پھر آپ انشور کریں کہ جو آپ کو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کی ان پٹ صحیح انفلٹرڈ آ رہی ہے، یا آپ فلٹر لگا کے کریں گے کہ جی یہ ہمیں وہ ان پٹ آ گئی ہے اور صرف کاغذ کالے کرنے ہیں منٹس کے لیے اور صرف ہم لوگ اپنے مرضی کے ڈیسیژن کریں، تو پھر کرتے رہیں. آج پھر کریں.